السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آروشہ بڑی خوشی خوشی ہاتھوں میں ہینگ کیا ہوا سوٹ لے کر دوبارہ کچن تک آئی تھی، مگر ہاشم اور ہانیہ کے وجود سے خالی کچن دیکھ کر حیرانی سے خود سے ہی پوچھا، ہائی یہ دونوں یہاں سے غائب کہاں ہو گئے؟ ابھی بتاتی ہوں دونوں کو۔ ہاں، وہ ان دونوں کی خیر خبر لینے کے ارادے سے جیسے تیزی سے مڑنے لگی تھی، پیچھے سے اس کے کان میں کوئی بولا تھا۔ آروشہ خوف سے چیخ کر مڑی اور اپنے پیچھے مسکراتے اسلان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خفگی سی اتر آئی۔ آپ کو مجھے بیوقوف بنانے اور ڈرائے رکھنے کا بڑا شوق ہے۔ ہینگ کیا ہوا سوٹ ہنوز اس کے ہاتھوں میں تھا اور اسے پکڑے پکڑے ہی اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اسلان سے لڑنے کو تیار تھی۔ بیوقوف بنی بنائی ہو، ضرورت نہیں ہے، اور تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ وٹ اے جوک۔ اپنی نگاہوں میں اس کے حسین چہرے کو بھرتے ہوئے وہ مذاق میں بولا، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے؟ آروشہ نے اس بار آنکھیں پھیلا کر حیرانی سے سوال کیا۔ ہائے رے، ان کی یہ معصومیت! اس معصومیت پر تو اسلان میر اپنا دل و جان فدا کر ڈالے۔ اسلان نے دل میں سوچا، کس اینگل سے؟ پیٹھ پیچھے مجھے جلا دیو ظالم، اور نہ جانے کیا کیا میرے بارے میں قصیدے پڑھتی رہتی ہو، اور سامنے ہوتا ہوں تو لڑنے کو تیار، خود سے گھورتی بھی ہو۔ اسے ستانے والے انداز میں بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ہینگ کیا سوٹ لے کر ایک طرف کاؤنٹر پر پھینک چکا تھا اور اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنی طرف کھینچ بھی لیا۔ آروشہ کھینچتی ہوئی اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ اب شروع ہو گئی آپ؟ وہ سوٹ کیوں پھینکا؟ مجھے ہانیہ کو وہ ڈریس دینا ہے چینج کرنے کے لیے۔ ہیرو کے رومانٹک موڈ میں آتی آروشہ کی تیز تراری کھو گئی۔ اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر دور کرنے کی کوشش میں اسلان سے نگاہ بھی نہیں ملا پا رہی تھی، مگر اس کے جیسے توانا شخص کو پیچھے ہٹانا آروشہ جیسے نازک لڑکی کے بس میں کہاں تھا۔ وہ خود لے لے گی، تمہیں بھی تو چینج کرنا ہوگا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ اسلان کی نگاہوں میں وارفتگی اتری۔ آواز میں خمار گھلتا دیکھ کر آروشہ بدحواس ہوئی۔ تیار ہوتے وقت اس کی ہیلپ کے مظاہرے روم میں دیکھ چکی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے اسی ڈریس میں رہنا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ اب بھی اسے دور ہونے کی کوشش میں وہ جلدی جلدی بولی، بہت پیاری، بہت ہی ہوش ربا، ڈریس بھی بہت اچھا ہے، مگر چلو اب چینج کر لو، اسلان نے بھاری ہوتی آواز میں کہتے ہوئے اس کے دوپٹے کو اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ اسلان کیا کر رہی ہیں؟ سب یہیں ہیں۔ میں ہاشو کو تو دیکھا ہوں، وہ کہاں گیا؟ آروشہ کی بدحواسی اور بڑھ گئی۔ شرم اور گھبراہٹ سے اس نے اسلان کے خطرناک تیور دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتی خماری دیکھتی آروشہ کی پلکیں کانپ کر گالوں پر گر گئی۔ ہمیں دیکھنے کے لیے اب کوئی نہیں، ماں اور ہانی اپنے روم میں ہیں اور ہاشم گیا ہاسٹل، بس ہو گیا سکون۔ اب آپ مجھے بھی اپنا قیمتی وقت دیں گی؟ اسلان دھیرے دھیرے بتاتے ہوئے اس کے کانوں میں پہنے گئے جھمکوں کو چھوتے ہوئے جھکا۔ ہاشو چلا گیا؟ آروشہ نے اسلان کے بال ہی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ جھکنے سے روکا۔ وہ بس اب لب بھینچے اسے گھور رہا تھا۔ وہ رومانس کرنا چاہے اور آروشہ بھی آرام سے رہے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاشم کیسے چلا گیا؟ مگر میں نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا، ایسے کیسے چلا گیا؟ وہ اب بھی انجانے میں اس کے بال مٹھی میں جکڑے تعجب زدہ تھی اور خفا بھی۔ اسلان نے پہلے اپنے بال اس کی مٹھی سے چھڑائے، پھر بہت جل کر کہا، اپنے پاؤں سے چل کر کار تک گیا، پھر کار میں بیٹھ کر ہاسٹل گیا، پھر اسی پاؤں سے چل کر ہاسٹل روم تک گیا ہوگا۔ اب اپنی بیوی کو یاد کرتے ہوئے سو گیا ہوگا۔ یہ سو رہا ہوگا تو ہاشو کی اماں جان اب اپنے شوہر پر بھی دھیان دو۔ آروشہ نے منہ بنا کر اسلان کی لمبی بات سنی۔ کتنا بولتے ہیں آپ؟ اس کی تپی ہوئی آواز پر اسلان ہولے سے ہنس دیا۔ نوازش، اب ہے اجازت؟ جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک بھی چھوئی۔ نہیں، اس نے اپنا چہرہ دور کرتے ہوئے اسے منہ چڑھایا۔ مجھ سے کیوں چھپایا سب؟ میں اتنا پریشان ہو گئی تھی۔ ناز سے اس کے کالر کو چھوتے ہوئے شکوہ کیا۔ تم کب پریشان نہیں ہوتی؟ اس بار اپنے دوسرے بازو کو بھی اس کی کمر کے میں ڈال کر اسلان نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ جب آپ نارمل رہتے ہیں۔ آروشہ کی آنکھوں میں شرارت سی تھی۔ اسلان نے آنکھیں سکیڑ کر آروشہ کا چمکتا چہرہ دیکھا، پھر گہری سانس لے کر اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹیک دی۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے لیے پاگل ہی سمجھ لو، تمہارے پیچھے دیوانہ ہوا ہوں، اپنا دیوانہ ہی سمجھ کر اجازت دے دو۔ بوجھل آواز اور اس کے لب اب آروشہ کے چہرے پر پھسل رہے تھے۔ چھوڑیں، ہم کچن میں ہیں، ہانی اور ساسو ماں بھی ہیں۔ وہ اس کی بےتابی سے گھبرائی۔ کوئی بات نہیں، سب بیڈ روم میں ہیں اور تم اب میرا منہ میٹھا کرواؤ اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں۔ اسلان نے چہرہ اٹھا کر مانی خیزی سے اسے دیکھا۔ منہ میٹھا کرواؤ؟ مجھے بتایا تک نہیں تھا؟ میرا خون جلایا، میری فریاد پر بھی بس بے پرواہی دکھائی، میں روتی رہی، سب کہتی رہی، مگر آپ نے ڈھنگ سے بتانا لازم نہ سمجھا۔ وہ اسلان کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھے اس سے اپنے چہرے کو دور کرتی ناراضگی جتا رہی تھی۔ اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، بہت زبان چلی آج تمہاری، اب میں تمہاری زبان کو واقعی قطع دوں گا۔ وہ دانت پر دانت رکھ کر اسے دھمکی دیتا آروشہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر اس کی کمر پر کرتا اسے بے بس کر چکا تھا۔ کیا آپ میری زبان کاٹ دیں گے؟ وہ صدمے سے چلائی۔ ہاں،
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اسلان نے اسے وہیں کاؤنٹر پر ٹیک کر لگا دیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنا پورا فوکس رکھتے ہوئے جھک کر اس کی چلتی زبان کو بند کر دیا۔ آروشا اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اسلان نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑے بنا اپنے ہاتھوں سے اس کی کلائی جکڑ کر وہیں کاؤنٹر پر ٹیک دی۔ اسلان کی شدتوں سے آروشا کی کلائی میں پہنی گئی چوڑیاں بھی ٹوٹ کر بکھری تھی۔ جانے کتنے لمحوں بعد اس نے آروشا کو آزادی دی تھی۔ وہ اسلان کی شدتوں سے بے حال ہو کر اس کے اشارے پر اپنی پیشانی ٹکا کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ خود کو چھڑانے کی ساری مزاحمت تو کب کا دم توڑ چکی تھی۔ منہ میٹھا کروانے کا شکریہ۔ اسلان مسکراتے ہوئے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آروشا کی اب بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ ہی دیکھ لے۔ بس اتنا کیا تھا، اپنی باہیں اسلان کے گلے میں ڈال کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اسلان مدہوشی سے مسکراتا اسے بازوؤں میں اٹھا کر کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس نادان لڑکی نے میرے بیٹے کو اپنی محبت میں گرفتار تو کر لیا۔ اپنے روم سے نکلتی ماجی نے اسلان کو آروشا کی گود میں اٹھا کر دیکھ کر کچن سے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر دی اور دل سے مسکراتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹے کو نارمل ہوتا دیکھ کر وہ کتنا خوش تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ اسلان اسے اسی طرح اٹھائے ہوئے اپنے بیڈ روم تک آیا تھا اور اسے لیے اس کے قدم بیڈ کی طرف بڑھے۔ آروشا اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہولے ہولے لرز سی رہی تھی۔ اسلان نے اسے پھولوں کی طرح سنبھال کر بیڈ پر لٹا کر خود بھی بیٹھ کر اپنے پاؤں کو جوتوں سے آزاد کر پاؤں بیڈ پر رکھ لیے۔ آروشا نے کروٹ بدل کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ میں چاہتا ہوں آج تم مجھے اپنا آپ سونپ دو، ہمارے بیچ اب یہ دوریاں ختم ہو جانی چاہیے۔ اسلان نے جھک کر آروشا کے کان میں سرگوشی کر کے دھیرے سے وہاں بھی اپنے لب رکھے تھے۔ مت کریں۔ وہ گھبرا کر مڑی تھی اور اسی کے سینے سے لگ کر خود کو چھپانے لگی۔ اسلان نے اسے اپنے سینے سے بھینچ کر بوجھل لہجے میں کہا تھا، اب میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کی مخمور آواز، اس کے ہاتھوں کی گستاخانہ حرکت آروشا کی جان پر بنائی۔ موبائل پر بجتی رنگ ٹون نے اسلان کے رومانٹک موڈ کو پوری طرح سے خراب کیا تھا۔ اس نے بہت ہی ناگواری سے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کرنا چاہا، مگر فیضان کالنگ دے کر وہ آروشا کو نرمی سے اپنے بازوؤں سے آزاد کر کے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ضروری ہی بات تھی کہ رات کے اس وقت فیضان نے کال کی تھی۔ ہاں بولو فیضان، کیا بات ہے؟ کان سے موبائل لگاتے ہوئے وہ اب سنجیدہ تھا۔ سوری سر، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا، ادھر سے معذرت کی گئی۔ اب تو کر چکی ہو، اب بولو۔ اسلان نے ایک نظر چہرے پر تکیہ رکھے آروشا کو دیکھ کر اسے سنجیدگی سے بولا تھا۔ سر بات ہی خاص تھی، اس لیے اگین سوری۔ وہ پھر بھی شرمندہ تھا۔ اب بول بھی چکو یار، وہ جھنجھلایا۔ آروشا نے ذرا سا تکیہ ہٹا کر اسلان کو دیکھا۔ سر وہ ویڈیو مل گئی ہوٹل والی۔ گڈ جاب فیضان۔ اتنی اچھی نیوز سن کر اسلان کا بگڑا موڈ پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ تکیہ آروشا کے چہرے سے ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے جھک کر آروشا کے چہرے کو چوما۔ یہ بات کرتے کرتے اسے کیا ہو گیا ہے، وہ پھر سے گھبرا گئی۔ شکریہ سر، آپ صبح آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے فلیٹ پر، ٹھیک؟ وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا، ساتھ ہی اسے بھی اٹھا کر بٹھا دیا۔ کال کٹ کر کے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی شرٹ کے کھلے بٹن بند کرنے لگا۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ دل ہی دل میں اس نے کال والے کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بچا لیا، مگر تجسس تھا اس لیے پوچھ ہی لیا۔ شکر بھی کر رہی ہو اور پوچھ بھی رہی ہو۔ وہ اسلان تھا، اس کے چہرے پر چھایا اطمینان کیسے نہ پڑ لیتا۔ شرٹ کے بٹنز بند کرتے ہوئے اس نے آروشا کے سرخی چھائے چہرے کی طرف دیکھا۔ آروشا نے کیا جواب دینا تھا، بس سر جھکا لیا۔ بہت ضروری کام ہے، ورنہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو سہاگ رات چھوڑ کر کام پر جائے۔ اف، اس کی باتیں۔ آروشا کو اس کے سامنے بیٹھے رہنا بڑا مشکل لگا۔ وہ بیڈ سے اترنے ہی لگی تھی کہ اسلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں جا رہا ہوں، آرام سے بیٹھی رہو۔ روب سے حکمیہ کہہ کر اسے پھر سے بیڈ پر گرا کر وہ اس پر جھک گیا۔ آروشا نے بس ایک پل ان کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھا تھا، دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ پٹ پٹ چلتی زبان گنگ سی ہو چکی تھی۔ تمہارا ہر روح بھی قاتل ہے میری جان۔ وہ بے خود سا ہو کر جھکا تھا اور پھر وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے تمہاری لپسٹک کا فلیور اچھا تھا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا چکی آروشا سے شرارت سے کہا۔ سو جائیں بیگم صاحبہ، ابھی لگتا ہے اسلان میر کو صبر ہی کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے موبائل اور کیز اٹھا کر آروشا سے کہتے ہوئے روم سے نکل گیا تو آروشا نے چین کا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اسلان اب روم میں نہیں تھا، مگر اس کی مسحور کرنے والی خوشبو روم میں ہی کیا اس کے سراپے میں بھی بس گئی تھی۔ آروشا گہری سانسیں لے کر اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔